السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ناول کا نیکسٹ پارٹ ہے، وہ سوالیہ نظروں سے دنین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں زین سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں زرداد سے شادی نہیں کرنا چاہتی، گھٹی سی دھیمی سی آواز میں دنین نے کہا تھا۔ بابا پلیز مجھے زرداد کے لیے قائل مت کریں، میں اس کے ساتھ ہرگز خوش نہیں رہ سکوں گی۔ سکندر نے دنین کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ خوش رہو میری گڑیا، تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ چھت پر انگاروں میں لوٹ رہا تھا، نیچے صحن میں زین دنین کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ یہ اس پر کوئی 5ویں سگریٹ تھی، آنکھوں میں درد تھا، کرب تھا، تکلیف تھی۔ اشتعال نے بتایا تھا کہ سب مان گئے تھے، لیکن دنین نہیں مانی تھی۔ دنین ہنس رہی تھی۔ زین اور اس کے گھر والے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ زین ایک کوئی بہت ہی شریف اور دل نفس قسم کا سادہ سا لڑکا تھا، آنکھوں پہ چشمہ تھا۔ دنین سے زیادہ وہ شرما رہا تھا۔ زرداد کا بس نہیں چل رہا تھا جا کر گلا دبا دے زین کا، جس کے پہلو میں اس کی محبت بیٹھی تھی۔ اس نے دیوار میں زور سے ہاتھ مارا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر دنین نے چونک کر دیکھا۔ زرداد آنکھوں میں خون بھر کر اجڑی ہوئی حالت میں کھڑا تھا۔ وہ ڈریسنگ میز کے سامنے بیٹھی اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، زرداد تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتا ہوا جا رہا تھا، پھر زور سے اس کا وجود دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ ہنوز دنین کے ہونٹوں پہ تھا۔ زرداد نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر خود کو اس کے ساتھ یوں لگایا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ زرداد کی سانسوں کی آواز تک اسے سنائی دے رہی تھی، جو غصے سے تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ تڑپنے کے انداز میں اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے فولادی جسم کے آگے سب کوشش ناکام تھی۔ دنین سکندر، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، اس کے کان کے قریب وہ گرایا تھا، پھر وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں سے انگوٹھی کو اتار رہا تھا۔ دنین مسلسل اپنے ہاتھ کو جھٹکے دے رہی تھی، تکلیف سے آنکھوں میں پانی تھا۔ زرداد نے بری طرح اس کی انگلی سے انگوٹھی کو نوچا تھا اور ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ بے آواز قدموں سے وہ اوپر آئی تھی، زور کے دھکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ زرداد بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا تھا، چہرے پہ ایسے سکون تھا کہ اس کے آنے کی خبر جیسے پہلے سے ہی ہو اسے۔ دنین کا خون جل کے رہ گیا تھا، سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ دنین کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا، اسے کھانسی آنے لگی تھی۔ ایک ہاتھ کو وہ ہوا میں مار رہی تھی دائیں بائیں، اور دوسرے ہاتھ کو ناک پہ رکھا ہوا تھا۔ میری رنگ واپس دو زری، انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ دے دوں گا، بے فکر رہو، بڑے انداز سے کہتا ہوا وہ اٹھا تھا۔ اب وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زری، میں اسی وقت جا کر طیابہ کو بتاؤں گی، میری رنگ واپس کرو۔ اس کو اپنے پاس آتا دیکھ قدم پیچھے جا رہے تھے۔ جاؤ، ابھی جاؤ، ویسے بھی یہاں میری شرافت اور محبت پر کسے اعتبار ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھے بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو ایسا کرنے سے کیا تم پر اعتبار کر بیٹھوں گی میں؟ بول ہے تمہاری۔ اس کی آنکھوں میں لالی تھی، پر اس نے تو آج جیسے شرافت بلائے طاق رکھ چھوڑی تھی۔ دنین نے جیسے ہی اس سے نظر ملائی، اس نے شرارت سے اپنی دائیں آنکھ دبائی تھی، چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ نچلے ہونٹ کا ایک کونا دانتوں کے نیچے دبایا ہوا تھا۔ دنین ایک دم گھبراہٹ میں تھی۔ رنگ صحیح وقت پر صحیح جگہ جائے گی، رنگ صحیح وقت پر صحیح جگہ جائے گی، تمہیں ابھی بالکل نہیں ملے گی۔ اس کے چہرے پر گری اس کے بالوں کی لٹ کو دھیرے سے چھوا۔ دنین نے زور سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا تو زرداد نے اسی ہاتھ کو دبوچ لیا۔ شرافت تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی دنین سکندر، بڑے پیار سے اس کے قریب ہوا تھا۔ اب ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا وہ پیچھے ہوا۔ جاؤ، جا کر آرام سے سو جاؤ۔ آواز درد، دکھ اور ضد پہ آنے کی وجہ سے بھاری اور کھردری سی ہو گئی تھی۔ میں بھی کراچی جا رہا ہوں، یہ رنگ تمہاری امانت ہے، میں خود تمہیں پہناؤں گا، فکر نہ کرو، لیکن ابھی نہیں۔ جاؤ اب، شاباش۔ واپس جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا پھر سے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارا ایسے کرنے سے میں تم سے تمہاری گھٹیا محبت پر یقین کر بیٹھوں گی، تو زرداد بھول ہے تمہاری، سمجھے تم؟ انگشت انگلی کی اکڑ دنین کے پختہ ارادے اور زرداد کے لیے نفرت کا واضح ثبوت تھی، اور میری اور میرے زین کی سچی محبت پر ایسی ہزاروں انگوٹھیاں قربان۔
बड़ी हकारत से नाक ऊपर चढ़ा दी। रखो शौक से अपने पास। सुर्ख होते चेहरे के साथ वो जाते जाते दरवाज़ा ज़ोर से मार के गई थी। जरदाद ने ज़ोर का कहकहा लगाया था, मेरी और मेरे ज़ैन। इसने ज़ेरे लब दनैन के अल्फाज को दोहराया था और फिर से कहकहा लगाया था। कहकहा इतना जानदार था कि इसकी आंखों के कोने भीग गए थे। फिर बेड से उठा था और इर्द गिर्द तलाश शुरू कर दी। कहाँ रख छोड़ी थी वो सुर्ख डायरी। वो कमर पर हाथ बांधे खड़ा सोच रहा था। सांवली 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 सलोनी से महबूबा, तेरी चूड़ियाँ स्ट्रिंग करके जाने कैसी आस दिलाएं, हाय हाय करे सब लड़के। जरदाद की आवाज़ गूंज रही थी। वो स्टेज पर लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बना गा रहा था। लड़कियां लड़के सब इसके साथ झूम रहे थे, गा रहे थे। जरदाद ने इस गाने का रीमेक किया था और इसकी आवाज़ में ये गाना सब लोगों के दिल की धड़कन बन के धड़कने लगा था। हर जगह यही गाना सुनाई देने लगा। जरदाद अब हर तरह से अपनी धाक बिठा चुका था। आए दिन इंटरव्यूज़, सबसे बड़े इश्तिहार का ब्रांड हो रहा था। जरी के नाम से इसने कपड़ों का एक ब्रांड लॉन्च किया था और अब इसकी हैदराबाद वाली कपड़ों की दुकान जरी ब्रांड के नाम में तब्दील हो चुकी थी। सिकंदर और शाहजर ने इस मामले में इसका भरपूर साथ दिया था। दिनों में सब हालात बदल के रख दिए थे। 7 माह के इस पूरे अरसे में इसने दनैन से कोई बात नहीं की थी। ये नहीं था कि इसकी मोहब्बत की शिद्दत में कोई कमी आई थी। मोहब्बत का रंग तो गहरे से गहरा होता जा रहा था। दनैन के नाम से इसने एक एल्बम बना डाली थी, दानी, जिसका मेन गाना यही था जिस पर पूरी दुनिया झूम रही थी आज इसके साथ। निसा की दोबारा कभी इसने कॉल तक नहीं उठाई थी, लेकिन वो अभी भी अपनी पूरी कोशिश में लगी थी कि किस तरह फिर से पैचअप हो जाए। वो स्टेज से नीचे उतर रहा था। शोरगुल, चीखों पुकार, सिक्योरिटी के बीच में से गुजरता हुआ वो अपनी कार में बैठा था, जिसके बंद शीशों को हाथ लगाने को भी लड़कियां अपनी खुशकिस्मती तस्वुर कर रही थी। नहीं, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दनैन ने सोफे की पुश्ती के साथ सर टिकाया और आंखें मूंद लीं। नाइट शिफ्ट की वजह से बहुत थकावट हो रही थी। ज़ैन से बहुत कम बात होती थी इसकी। वो कभी कभी दिल के हाथों मजबूर होकर डरते डरते दनैन को कॉल करता था। आज भी जरदाद का गाना सुनने पर इसका दिल मचल सा गया था। अच्छा सुनो, एक गाना भेज रहा हूँ, जब भी सुनता हूँ तुम्हारा चेहरा लहरा जाता है आंखों के आगे। ज़ैन की मुल्तान के किसी हॉस्पिटल में जॉब हो गई थी। इसका अपना हवाई घर भी वहीं था। इन दोनों की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। हम भेजें? अच्छा, मैं सुनती हूँ, स्पॉट लहजे में कहा। फ़ोन को एक तरफ रख के आँखों को हाथों की हथेलियों से दबाया था। पैगाम की बीप के साथ इसने फ़ोन उठाया था। थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद वीडियो जरदाद की आवाज़ के साथ गूंज रही थी। सांवली सलोनी से महबूबा, तेरी चूड़ियाँ स्ट्रिंग करके जाने किसी आस दिलाएं, हाय हाय करे सब लड़के। दनैन ने फ़ौरन वीडियो बंद कर दी थी। चेहरा तपने लगा था। इस गाने से तो इसे इतनी नफ़रत सी हो गई थी। हर जगह यही बजता सुनाई देता था। आजकल इसने कुछ भी तो ऐसा नहीं किया था। हाँ, बस इसके मंगनी की रिंग आज भी उसके पास थी। इसके बाद ना कभी कॉल करके तंग किया, ना कभी हैदराबाद आया था। अगर आया भी तो घर नहीं आया था। झूठी मोहब्बत का खुमार बस इतना सा ही था जरदाद हैरून। इसने आंखें मूंद ली थी, लेकिन कानों में अभी भी इसकी आवाज़ गूंज रही थी, सांवली सलोनी सी महबूबा। तुम्हें मैंने तो नहीं कहा था कि तुम पाकिस्तान आओ। सामने पड़े जूस के गिलास के किनारों पर अपनी उंगली को आहिस्ता आहिस्ता फेरते हुए जरदाद ने सामने बैठी निसा की तरफ देखा। निसा ने इसकी तरफ तड़प कर देखा था। जरदाद, 6 साल का रिलेशन यूँ नहीं ख़त्म हुआ करता। निसा ने दांत पीसते हुए कहा। सही कह रही हो, रिश्ता चाहे 6 साल का हो या 2 साल का यूँ ख़त्म नहीं हुआ करता, पर तुम्हारा और मेरा यूँ ही ख़त्म हुआ है। ये रस्म तुमने ही शुरू की थी पहले, स्पॉट लहजे में जवाब मिला। वो इस बात पर थोड़ी जज़ीर सी हुई थी। निसा जरदाद के चेहरे पर अपने लिए मोहब्बत का कोई एक भी एसार देखने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। जरदाद, तुम्हें क्या हो गया है? वो रूहान सी हो गई थी। इश्क, कर्ब में लिपटी हुई भारी आवाज़ में जवाब मिला। किससे? निसा की आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। है कोई जालिम? जूस का गिलास मुंह से हटाते हुए, चेहरे पर कातिल मुस्कुराहट लाते हुए इसने कहा। तो जो मुझसे था वो क्या था? जरदाद, निसा ने आंसू में रंधी हुई आवाज़ में कहा। खुद सा था मोहब्बत, जिस पर मेरे दिल से ज़्यादा किरदार मेरे दिमाग का था। वो रुक कर बोल रहा था। अब मेरे अंदर का सारा इंतज़ाम इस कमबख्त दिल ने संभाल रखा है, वो कहकहा लगा रहा था। निसा हैरत से इधर देख रही थी। निसा की आंखों की नमी साफ वाज़िया थी। देखो, दिमाग अभी भी कभी कभी कैद खाने की छोटी सी खिड़की से चीख चीख के दिल को समझाने की कोशिश करता है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं ठीक। वो थोड़ा सा आगे हुआ था। आंखों में नमी इसके भी थी। मर्द मजबूत जिस्म का मालिक ज़रूर होता है, लेकिन दिल इसका भी है। इस
مٹی سے سینچا گیا تھا جس سے عورت کا یہ الگ بات ہے کہ عورت آنسو گال پر گرا کے سکون پا جاتی ہے، لیکن مرد کو اپنے آنسو بھی پی کر دل ہی میں گرا لینے پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو دل کا دورہ پڑنے کی شرح میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ نیسا ایک دم ساکت ہو گئی تھی، اس کے بعد کوئی بات کرنے کو تھی ہی نہیں۔ وہ ایسے ہی لاش کی طرح اٹھی تھی اور چل دی تھی۔ جب زرداد اپنے سر کو جھکائے زمین کو دیکھ رہا تھا، تم میرے ساتھ جاؤ گی یا احمد کے ساتھ نکلو گی حیدرآباد کے لیے؟ کار میں بیٹھا وہ اپنے کوٹ کو آگے والے بٹن کو کھول رہا تھا۔ ڈرائیور اس کے حکم کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب، تم جا رہے ہو دنین کی شادی پہ؟ حیرت کے سمندر میں گوتے لگاتے ہوئے اشتعال کی آواز ابھری تھی۔ میں نہیں جاؤں گا تو شادی کیسے ہوگی؟ کہاں لگایا تھا؟ بکواس مت کرو، دیکھو تم مت جاؤ، میں تمہیں ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ روحانسی آواز میں اشتعال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، بولو آؤں تمہیں لینے؟ سن گلاسز لگاتے ہوئے پوچھا۔ شام کو دنین کی مہندی تھی، ابھی 4 بج رہے تھے۔ نہیں تم جاؤ، میں آ جاؤں گی، احمد ابھی آتے ہوں گے آفس سے۔ اشتعال کی آواز میں بھائی کی محبت کی نمی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آؤ، میں جا رہا ہوں۔ اس نے ڈرائیور کو حیدرآباد نکلنے کا اشارہ کیا اور خود سیٹ سے ٹیک لگا کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جناب بھی پہنچ گئے ہیں، منال نے اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ کون؟ زری، بہت گھٹی سی آواز تھی۔ دنین کا رنگ ایک دفعہ سرد پڑا تھا۔ جی جناب وہی۔ اشتعال نے تو بہت روکا اس کو، پر تمہیں تو پتہ ہے وہ ہر کام کرتا ہے جس سے کوئی روک دے اسے۔ منال اب پیچھے ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ خیر تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بہت پیاری لگ رہی ہو قسم سے۔ منال نے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ نہیں تو پریشان کیوں ہوگی میں؟ وہ منال کے ساتھ ساتھ خود کو بھی سنا رہی تھی۔ منال کمرے سے چلی گئی۔ وہ اپنے آپ کو سامنے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد مختلف لگ رہی تھی، نکھرا ہوا گندمی چہرہ، ہلکا سا میک اپ، پھولوں کا زیور پر آنکھیں، چہرہ ساکت، جذبات احساسات سے خالی۔ زرداد نے سب کچھ نوچ ڈالا تھا، کھرچ ڈالا تھا اس کے دماغ سے۔ محبت کے جذبے سے ایسے اعتبار اٹھا کہ ایک پل کو بھی کبھی سے زین کی محبت پر یقین نہ آیا تھا۔ اس نے دوپٹہ سیٹ کرنے کے لیے بازو اوپر کیے تھے۔ بہت کچھ زرداد کی وجہ سے بدل گیا تھا، سوائے اس گھر کے جو ہارون کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی گھر کے صحن میں ہر بار کی طرح اس دفعہ اس کی مہندی کے لیے اسٹیج سجا تھا، پر اس دفعہ انتظام اتنا شاندار تھا کہ سب حیران تھے۔ زرداد نے کسی چیز کی کمی نہ رکھی تھی۔ باہر ساؤنڈ سسٹم پر پھر اونچی آواز میں وہی گانا بج رہا تھا۔ دنین نے انگلیاں اپنے کانوں میں گھسا دیں۔ وہ مہندی لگانے کے لیے اسٹیج پر آیا تو سب لوگ بے یقینی کے عالم میں اس کا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ زرداد نے مہندی اپنی انگلی کی پور سے اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر سجے پتے پر لگا دی، پر پھر تھوڑا اس کے قریب ہوا تھا۔ یہ پہلی شادی ہوگی جس میں دولہے نے اپنی دلہن کو مہندی لگائی ہے۔ فاری آواز میں اس نے دنین کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ دنین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اپنے مخصوص انداز میں آنکھ دبائی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دنین ناسمجھی کی حالت میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے اس کے ذہن میں؟ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھ ہی رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد سب کی فرمائش پر وہ گٹار تھامے اپنا ہی وہی گانا گا رہا تھا، سانولی سلونی سی محبوبہ۔ گانے کے بول دنین کو زہر لگ رہے تھے۔ آنکھیں محبت سے بھر کے وہ بار بار کن اکھیوں سے دنین کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے لیے اب یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اس کی آواز پر دنین نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ابھی اندر آئی ہی تھی کچھ دیر پہلے اس کے گانے سے گھبرا کر۔ تم نکلو ابھی اسی وقت، وہ ہڑبڑاہٹ سے کہہ رہی تھی اس کے ایسے کمرے میں آنے پر، اور اس کا سارا منظر آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کیوں رہی ہو؟ جاتا ہوں ابھی، ویسے بھی کل تم میرے پاس ہی ہوگی تو آج بے تابی نہیں دکھانی چاہیے۔ وہ شرارت سے ہنس رہا تھا۔ بکواس مت کرو اور نکلو یہاں سے، نہیں تو میں تایا ابا کو آواز دے دوں گی۔ کوئی نہیں سنے گا، سب باہر صحن میں ہیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ تمہیں کہنے آیا تھا رات بہت ہو گئی ہے، تم سو جاؤ، کل نہیں سونے دوں گا۔ وہ کہا لگا رہا تھا۔ دنین کا ضبط سے رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے باہر اسی وقت، وہ چیخنے کے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جا رہا ہوں، مسکراتا ہوا وہ باہر چلا گیا تھا، اور دنین نوچ کر اپنا زیور اتار رہی تھی۔ کیا مذاق ہے یہ؟ زین اپنے سامنے پڑی ڈائری اور انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے، بڑے انداز سے مسکرایا تھا زرداد۔ تم نے ڈائری پڑھ لی ہے، پتہ تو چل گیا ہوگا کتنی محبت ہے اسے مجھ سے، غمگین بھاری آواز میں کہا۔ رات کے 3 بجے وہ زین کے گھر اس کی ڈائری ڈرائنگ روم میں اس کے سامنے موجود تھا۔ زین کی اسے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی تھی۔ دنین کے کبھی کسی گھر والے نے بھی ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
ہاں صرف اتنا پتہ تھا کہ اس کو کہ شاہزر کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو کراچی ہوتا ہے۔ اس کو یہی لگا تھا کہ شاید اس سے اب نہ اپناؤں، اسی لیے خاموشی سے تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر بیٹھی تھی۔ کرسی کے دونوں بازوؤں پر اسے اپنے بازو ٹکا کر وہ آگے کو جھک کر کہہ رہا تھا۔ زین کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ صرف اور صرف مجھ سے اور میں اس سے محبت کرتا رہوں گا اور وہ بھی کرتی رہے گی، چاہے اس حقیقت کے بعد بھی اسے اپنا لیں۔ آپ زرداد کندھے اچکاتا ہوا پیچھے بتا۔ زین کیسے نہ یقین کرتا، اس حقیقت کی نہ صرف ڈائری ہی ثبوت تھی بلکہ دنین اس کے ساتھ رویہ بھی ثبوت تھا۔ زین کو کبھی اب اس سے اپنے لیے اپنائیت کا احساس نہیں ہوا تھا اس کی طرف سے۔ آپ ابھی کال کریں گے چاچو کو وہ منع کر دیں، میری اور دنین کی یہ ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے، بڑی التجا کے انداز میں زرداد نے کہا تھا۔ زین نے ایک نظر انگوٹھی کی طرف ڈالی اور اس کی نظر کے سامنے دنین انگوٹھی اتار کر زرداد کو پکڑاتی ہوئی نظر آئی۔ تو تم دونوں نے میرے ساتھ آج ہی یہ کیوں کیا؟ پہلے بھی تو بتا سکتے تھے، زین نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ یہ تم دنین سے ہی پوچھنا، مجھے تو اس نے جیسا کہا میں نے کیا۔ پہلے وہ چپ چاپ محبت قربان کر رہی تھی، میں بھی اس کی خوشی میں خوش تھا، لیکن اب برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ صحیح صبح بارات لے کر آ جاتے ہیں تو وہ چپ چاپ شادی کر لے گی، پر خوش نہیں رہے گی۔ زرداد بڑے دکھ کو ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ مجھے بات کرنی ہے دنین سے، زین نے لب کھینچے۔ ہاں تو کریں نا، زرداد نے انگلی اپنی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ زین نے اپنے فون سے دنین کو کال ملائی تھی، بیل چاہتی رہی پر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر ملائی پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کال نہیں اٹھائے گی تمہاری، زرداد دھیرے سے بولا۔ اب زرداد کال ملا رہا تھا۔ ہاں، دنین نے کال اٹھا لی تھی۔ زین نے چونک کر دیکھا۔ ہاں مان گیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ نہیں لے کے آئے گا وہ بارات؟ زرداد دنین کو چپ کروا رہا تھا۔ بات کرو گے زین سے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ زرداد نے کال کاٹی۔ زین کی طرف دیکھا، نہیں کرنا چاہتی بات۔ زرداد نے کندھے اچکائے۔ ڈائری میں زرداد کے لیے دنین نے اتنا کچھ لکھا ہوا تھا کہ وہ جان لینے کے بعد زین جیسا شریف انسان کبھی بھی اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ زین نے موبائل سے زرداد نے ایک سکندر کا نمبر ملا کر دیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ سکندر کو جیسے دھکا سا لگا تھا۔ زین کی بات پر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دنین سے شادی نہیں کر سکتا، وہ صبح بارات نہیں لائے گا۔ لیکن کیوں ایسا کر رہے ہو تم؟ سکندر کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ آپ دنین کی شادی زرداد سے کر دے۔ زین نے کال کاٹ دی تھی۔ زین دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا سنو یار، بہت رات ہو گئی ہے، کیا یہ رنگ میں خرید سکتا ہوں؟ زین نے بے یقینی سے دیکھا۔ کمینگی کی انتہا تھی ویسے۔ وہ مسکرا رہا تھا، پھر ایک بھاری رقم کا چیک اسے پکڑا کر وہ انگوٹھی کو اپنی جیب میں رکھ کر رہا تھا۔ اپنے کوٹ کو اٹھ کر بڑے انداز میں چٹکا دیا اور گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ موبائل کی بیل بج رہی تھی۔ زین کا نمبر دنین کے فون پر چمک رہا تھا اور وہ ساتھ والی سیٹ پر پڑے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ فون اٹھایا اور کال کاٹ دی۔ وہی مسکراہٹ ہونٹوں پہ تھی۔ دنین کو مہندی لگانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں گیا تھا اور تکیے کے پاس پڑے اس کے موبائل کو آف کر کے اپنی جیب میں رکھنے میں صرف چند سیکنڈ ہی لگے تھے۔ اسی لیے میرا دل شروع سے اس رشتے پر آمادہ نہیں تھا۔ سکندر کندھے گرا کر بیٹھے تھے۔ ہارون کا چہرہ اس سے بھی زیادہ پریشان حال تھا۔ زرداد نے کن اکھیوں سے سب کے چہرے کا جائزہ لیا۔ سدرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ خبیث کہتا دنین کی شادی زرداد سے کر دیں، کوئی وجہ بھی نہ بتائی، سکندر نے زرداد کی طرف دیکھ کر کہا۔ زرداد ایک دم سیدھا ہوا اور ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دنین ابھی سو رہی تھی، اسے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ تو چاچو اب پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں حاضر ہوں، زرداد نے دھیمے لہجے میں مگر رک رک کے کہا۔ سکندر نے زرداد کی طرف مشکور ہوتے دیکھا تھا۔ او تو چپ میٹ گلوکار صاحب، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم دیکھ لیں گے سب۔ ہارون کو زرداد کا یوں بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ چلو چلتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے ان کی طرف پتہ تو چلے آخر کو مسئلہ کیا ہے۔ ہارون شاہزر کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھے تھے۔ زرداد نے سکندر کی طرف ایسے دیکھا جس سے وہ بچپن میں کھلونا مانگنے کے لیے دیکھتا تھا۔ اسے پتہ تھا سکندر دل اور جان سے چاہتے ہیں دنین کی شادی زرداد سے ہو، وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اور زرداد ان کا لاڈلا تھا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، سکندر نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ دنین کا نکاح زرداد سے ہی ہوگا، سکندر نے دو ٹوک بات کی۔ وہ آج ایسا کر رہا ہے، کل اگر شادی کے بعد میری بیٹی کو چھوڑ دے گا تو میں کیا کروں گا؟ بس کل دنین اور زرداد کی ہی دلہن بنے گی۔ سکندر اب غصے میں تھے، ہارون ابھی چپ سے ہو گئے تھے۔ وہ چھت پر آ گیا تھا۔ دنین کے فون پر ابھی بھی زین کی کال آ رہی تھی۔ اس دفعہ ایک دو دفعہ کال کاٹی تھی، اب بجتے فون کو بند کر دیا تھا۔ سگریٹ ہاتھوں میں سلگ رہی تھی، آنکھوں میں نیند بھی تھی۔ ویسے بھی ایسے عالم میں نیند کس کم بخت کو آنی تھی؟ سویا اگر تو سب پلٹ نہ جائے کہیں، اسی خوف نے ہی جگا رکھا تھا۔
بابا زین ایسا نہیں کر سکتا، میں جانتی ہوں اسے۔ آپ رکیں میں اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ بکھلا سی گئی تھی۔ سو کر کیا اٹھی، یہاں تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سدرا ماتھا چوم کے بلائیں لے رہی تھی اور بابا نے آ کر سر پر بم چھوڑ دیا تھا کہ زرداد سے ہوگا نکاح۔ بابا اپنا موبائل دیں جلدی، میرا موبائل کل رات سے مل نہیں رہا مجھے۔ اس کی معصوم سی شکل پریشان حال لگ رہی تھی۔ تم نہیں کرو گی بات اس سے، سمجھی؟ زرداد سے ہی ہوگی شادی۔ پہلی دفعہ اتنی سختی سے بات کر رہے تھے۔ وہ غصے میں باہر نکلے تھے۔ دنین اب پاس کھڑی سدرا کی طرف پلٹی تھی۔ امی مجھے موبائل دیں۔ وہ اپنا کمر پہ ہاتھ رکھے پریشان حال کھڑی تھی، ہونٹوں پہ بار بار زبان پھیر رہی تھی۔ سدرا نے اپنا موبائل آگے کیا تو اس نے جھپٹ کر موبائل پکڑا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے زین کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، تڑپ کے وہ بولی تھی۔ زین، یہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، سانس اکھڑا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آج بارات لے کر نہیں آ رہے ہو۔ وہ پریشانی سے اپنی ہونٹوں کو کچل رہی تھی۔ تو یہی تو تم اور زرداد چاہتے تھے، دھماکہ ہی کر ڈالا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ دنین نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری ساری ڈائری پڑھ چکا ہوں میں، جو تم نے زرداد کی محبت میں لکھی ہے۔ تمہارے ساتھ 4 سال پڑھا ہوں، ایک نظر میں پہچان لی تمہاری رائٹنگ۔ وہ دکھ بھری آواز میں بول رہا تھا۔ ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ آ گیا تھا۔ تو زرداد ارون، تم وہ کر جاتے ہو جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ ڈائری میں نے ہی لکھی تھی، پر وہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی۔ زین پلیز، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، میں تمہیں سب بتا دوں گی، پہلے تم بارات لے کر آؤ۔ نہیں دنین، ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب اور غلطی تھی یا محبت؟ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اب۔ تو تمہیں مجھ پر اتنا سا بھی اعتبار نہیں رہا؟ تم میری بات تو سنو پہلے۔ یہ سب سارا کچھ زرداد کا وہ گھوم کر اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ زین نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ کال ملا رہی تھی، اس دفعہ چہرہ سرخ تھا۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ ایک دم کرب سے مڑی تھی، تب اس کی نظر ساکت کھڑی سدرا پر تھی۔ دنین، تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم صرف زرداد سے پیار کرتی ہو؟ سدرا کا لہجہ اور چہرہ دونوں اسپاٹ تھے۔ امی، یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے جھنجھلا کر سدرا کی طرف دیکھا۔ میں بہت پہلے سے جانتی ہوں، جب اس کے جانے پر تم بیمار ہوئی تھی، رات بھر اس کا نام پکارتی تھی۔ سدرا کے ماتھے پر بل تھے۔ اب جب ہو رہی ہے شادی تو کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ بخش دیں ہماری عزت کو، گھر مہمانوں سے بڑا پڑا ہے۔ سدرا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھا اور بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ تو آخرکار تم نے کر دکھایا زرداد، میری راہ فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ تم سے کی گئی محبت کا خمیازہ مجھے آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ دے کر رو رہی تھی۔ جس شادی حال میں اس نے زین کے ساتھ بیٹھنا تھا، آج زرداد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ زرداد سمیت سب لوگ بہت خوش تھے، جیسے سب کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ نرمل پاس بیٹھی اس کا ویسے ہی بنا کچھ معلومات کے دماغ چاٹے جا رہی تھی۔ میں سمجھی تھی شکل کا ہی اتنا اچھا ہے، یار یہ تو دل کا بھی بہت زبردست نکلا۔ دنین نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کون سا ذہن سے محبت کرتی تھی؟ اس کو دیکھو تو، ہائے، اس کو تو سچ میں سانولی سلونی مل گئی۔ نرمل اس کے گھر والوں سے بھی زیادہ خوش تھی۔ ہر شخص خوش تھا، اسے سب اپنے دشمن لگ رہے تھے۔ تو وہ تو پاس ایسے سینہ چوڑا کر کے بیٹھا تھا، ہر میدان فتح کر چکا ہو جیسے۔ سکندر نے سر پر کھڑے ہو کر اس سے سائن لیے تھے۔ اس نے سب کو قابو کر لیا تھا۔ کیا چیز تھا وہ جو چاہتا تھا پا لیتا تھا۔ ہر چیز جو اسے چاہیے ہوتی تھی اس کی ضد بن جاتی تھی۔ میں بھی اس کی ضد بن گئی تھی اور کچھ نہیں۔ دل نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں آتا، وہ جلدی سب کچھ بدل چکی تھی۔ منہ کو رگڑ کے دھو ڈالا تھا۔ آنسو اب بار بار دھونے کا کام کر رہے تھے۔ باہر نکل کر اس نے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ ایسے پھولوں سے لیس تھا، ہر پھول اس پر ہنس رہا تھا زور سے۔ بیڈ پر بیٹھنے کو بھی دل نہیں تھا۔ سامنے لگے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سکندر کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں۔ مجھے اور دکھ مت دے دنین، لوگوں کو جواب دیتے تھک گیا ہوں۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے صوفے پر ٹانگیں نیچے کی تھیں، آنکھوں میں شرارت، لبوں میں مسکراہٹ۔ وہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ دنین نے اپنے پیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ضبط اس کا احساس اس کے چہرے سے صاف واضح تھا۔ اس کے ساتھ آ کر صوفے پر جیسے ہی بیٹھنے لگا تو دنین نے تیزی سے اٹھنے لگی، پر بازو زرداد کے ہاتھ میں تھا۔ بیٹھو یہاں۔ ایک جھٹکا دیا، اس کا نازک وجود صوفے پر ڈھہ گیا۔ دنین نے غصے میں بھری نظر ڈالی۔ اس پر کوئی اثر نہیں تھا، مسکرا رہا تھا۔ ہاتھ دو اپنا، اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے زرداد نے کہا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ میں کہہ رہا ہوں ہاتھ دو اپنا۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ رہا تھا۔
ہم گڈ۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اب اس کی ہتھیلی کھول دی تھی اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کہاں ہے؟ ہاں مل گئی، شرارت سے ہنسا۔ کہا تھا نا یہ امانت ہے میرے پاس، صحیح وقت پر اپنے ہی ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ آنکھ دبائی۔ دنین نے حقارت اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہو۔ دنین غصے سے اٹھی تھی اور کچھ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑی پرشوق نظروں سے دنین کو دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے ایک ایک لمحہ اپنے اندر اتار رہا ہو۔ خود غرض ہو، ظالم ہو، جھوٹے دھوکے باز ہو، دنین دانت پیس کر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اور کچھ نوز وہی انداز تھا، یہ مت سمجھنا تم جیت گئے ہو، میں کبھی تمہارے ساتھ خوش نہیں رہوں گی اور نہ رہنے دوں گی۔ دنین اب چیخنے کے انداز سے کہہ رہی تھی اور کچھ وہ پھر سے بولا تھا۔ دنین کو دیکھنے کی دلچسپی ہنوز وہی تھی، وہ اب خاموش ناک اور منہ پھیلائے کھڑی تھی۔ بس اور کچھ تو نہیں کہنا۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کو بند کر کے ہونٹوں پر رکھ کر وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نیلے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا سا کرتا پہن رکھا تھا اور ہم رنگ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ آنکھوں میں ابھی بھی کاجل تھا، شفاف بچوں جیسے جیل تھے۔ وہ زرداد کے دل کو بے تاب کر دینے کی حد تک حسین لگ رہے تھے۔ دنین کو اس کے ایسے دیکھنے سے الجھن ہو رہی ہے، کیا ہے اب کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ پھر وہ صوفے سے اٹھا تھا اور اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ زرداد کو ہنسی آ رہی تھی کیونکہ جیسے ہی وہ صوفے سے اٹھا تھا ایک دم سے تھوڑا سا کانپی تھی، پھر اپنے چہرے پر سختی کا اثار اتنی جلدی لے کر آئی کہ زرداد کو یہ نہ لگے کہ وہ ڈر گئی ہے۔ دنین تم نے جو بھی کہا میں نے نہ صرف سنا بلکہ قبول بھی کیا۔ اس کے بالکل سامنے اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ دنین نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تھیں۔ میں کیا کروں؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ لوں جبکہ یہ جانتا ہوں کہ تم صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تھوڑا سا قریب ہوا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی آنکھوں میں اپنی دوسری دفعہ کی تذلیل کے بھی آثار تھے۔ غلط لگتا ہے تمہیں زری، انفیکٹ تمہیں غلط لگتا ہی نہیں، تم ہر کام غلط کرتے بھی ہو۔ وہ دانت پیس کر کہہ رہی تھی۔ تم نے پہلے مجھے جھوٹے پیار میں پھنسایا، وہ غلط، پھر مجھے دھتکارا، وہ غلط، غم اور غصے سے ملی جلی آواز تھی، پھر دوبارہ میرے ساتھ جھوٹا پیار جتلایا، وہ بھی غلط، اب مجھے جس طرح سے اپنایا وہ بھی غلط۔ وہ اب چیخ رہی تھی۔ تو تم میری محبت پر کب اعتبار کرو گے؟ تھکی سی آواز تھی۔ اب وہ پاس بیڈ پر ڈھہ سا گیا تھا لیکن چہرے پر سب کچھ پا لینے کے بعد اس کا پیار نہ پانے کا کرب تھا۔ دنین نے کچھ بھی بولنا گوارا نہیں کیا۔ اچھا ادھر پاس تو بیٹھو۔ ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھانا چاہا تو دنین نے زور سے ہاتھ جھٹکا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا زری، غصے سے کہا۔ بات سنو میری۔ پیار سے دنین کے ہاتھ کو پکڑا۔ چھوڑو، ابھی چھوڑو۔ وہ بری طرح سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ زرداد کو ایک دم چڑ ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پورے 6 سال ہو گئے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ آواز میں سختی در آئی تھی۔ زرداد ہارون، تمہاری یہ 6 سال کی خواری میرے ایک آنسو کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ آواز غصے سے آنسوؤں کی وجہ سے آواز بدل گئی تھی۔ تو پھر تم بتاؤ، خود ہی بتاؤ، میں ایسا کیا کروں؟ تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ اب آواز میں پھر سے التجا تھی۔ کیا چیز ہو گئی تھی وہ اس کے لیے کہ وہ ساری دنیا سے لڑ جانے والا ایک لڑکی کے آگے بے بس کیوں ہو جاتا تھا؟ وہ تم محبت کرو گے؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو میری خواہش کا احترام کرتے، یوں میری نادان محبت کو ذریعہ بنا کر سب کو دھوکہ نہ دیتے۔ تم نے دوسری دفعہ مجھے میری ہی نظروں میں گرایا ہے زرداد۔ میں شاید اب کبھی تمہارے لیے دل میں بھری نفرت کو بدل نہ پاؤں گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا تمہارا دل جیتنے کے لیے؟ آنکھیں بہت دن نہ سونے اس کا اتنا قریب ہوئے اور اس کے نفرت کی تپش کے خمار سے بھری پڑی تھیں۔ اس کے بالکل سامنے وہ قریب ہو کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، مجھے چھوڑ دو اور سب کو جا کر بتاؤ زین ایسا نہیں ہے، یہ سب تم نے کیا ہے۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا قریب ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی پیچھے ہوئی۔ دونوں شرطیں نامنظور۔ زرداد، اس کا لہجہ پھر سے سخت ہو گیا تھا، بڑے رعب سے کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ زرداد نے اپنا کان کھجایا۔ شروع سے کرتا اپنے دل کی ہوں۔ ایک دم سے دنین کو کمر سے پکڑ کر ساتھ لگایا۔ دنین کا اس افتاد پر جو اچانک ہوئی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کب سے تمہاری بک بک سن رہا ہوں، اب بس چپ۔ دنین کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اس نے کہا جبکہ نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، زری چھوڑو مجھے اسی وقت۔ دنین کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا، ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کمر پر اس کے ہاتھ کو جھنجھوڑتی وہ کبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو دھکیلتے ہوئے وہ بول رہی تھی، چھوڑنے کے لیے اتنے گیم کھیلے
بھلا میں نے۔ اب وہ واقعی ہوش کھو رہا تھا۔ اس کی آواز میں اس کے اندر کا حال بتا رہی تھی۔ دنین کے اتنے دھکوں مکوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ چیخنے کے انداز میں زور سے بولی، لیو می۔ آنکھیں زور سے بند تھیں۔ زرداد نے آنکھوں غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ سپاہی نفرت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے تو یہ سوچا تھا جب اتنا قریب آئے گا تو اس کی قربت اس کی کھوئی ہوئی محبت لوٹا دے گی، لیکن وہ تو بری طرح دھکے دینے لگی تھی۔ دنین پر تو اس کی قربت کا اثر ہی نہیں تھا۔ ہاں البتہ اس کی اپنی حالت اس کے اتنا قریب ہونے سے غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی تیز ہوتی سانسوں کے ڈر سے زرداد ایک دم سے اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ ابھی اگر ایسا نہ کرتا تو پھر سے غلطی ہی کرتا جو ہمیشہ سے کرتا آ رہا تھا۔ دنین اپنے بازو سے ہلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ زرداد کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا اپنے خمار میں کتنی بے دردی سے پکڑا تھا اسے۔ تم کیا جانو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے؟ صرف تمہارے پاس ہی دل نہیں ہے، دوسرے بھی رکھتے ہیں۔ دنین نے نفرت سے دروازے کی طرف دیکھ کر سوچا، جہاں سے محترم اتنے رعب سے گئے تھے، اتنا کچھ غلط کر دینے کے بعد چاہتا ہے کہ میں اپنا دل صاف کر لوں۔ تم تو مجھے عزت تک نہیں دیتے تو سچی محبت کیا دو گے؟ صوفے پر سمٹ کر لیٹ گئی تھی، ارد گرد چادر کو لپیٹ کر۔ سگریٹ کو پھونک کر وہ تقریباً سورج کی کرنوں کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو سامنے صوفے پر سوئے دیکھ کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ پھولوں کے ڈھیر پتیاں اس کا منہ چرا رہی تھیں۔ کچھ دیر لیٹا، کچھ سوچتا رہا، پھر اتر کر نیچے آ گیا۔ سامنے سب کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے تھے اور سب اسے سمجھا رہے تھے۔ جیسے ہی زرداد آیا سب نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ بڑے مزے سے جا کر دنین کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ دنین نے حیران ہو کر اس کی بے شرمی کی انتہا دیکھی۔ کیا ہے؟ حق رکھتا ہوں، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سب کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا۔ سب دنین نے دانت پیستے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، زرداد نے اونچی آواز میں کہا۔ سب لوگ متوجہ ہوئے۔ دنین نے چونک کر حیران سی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دیکھیں چاچو، اکیلا رہ کر اب تھک پڑا ہوں۔ دنین کو اپنے ساتھ کراچی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ زباں ہونٹوں پر بھری۔ دنین نے گھور کر دیکھا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو آپ سے اجازت لینی ہے اور جاب یہ کراچی میں شروع کر دے گی۔ پیار سے دنین کی طرف دیکھا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ سب لوگ دنین کی بات پورے ہونے سے پہلے ہی کہا لگا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے برخودار اب تمہارے ساتھ ہی جائے گی، تمہیں ہم سے اجازت لینے کی کیا ضرورت؟ سکندر خوش دلی سے کہہ رہے تھے۔ دنین کو زرداد کے یوں بیٹھے دیکھ کر وہ بلائیں ہی لیتے جا رہے تھے۔ ٹی وی تو چلاؤ ذرا۔ شاہزر باہر سے کہیں آیا تھا، آتے ہی جلدی سے ٹی وی آن کیا۔ تو آخر کار ہمارے زرداد کو ان کی محبوبہ مل گئی۔ اینکر بڑے شوق انداز میں اس کی شادی کی خبر دے رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی شادی کی تصاویر تھیں۔ سب لوگ ٹی وی پر متوجہ ہو گئے تھے۔ دنین ایک دم وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی، بالوں کی پنیں نوچ کر اتار رہی تھی جب وہ ایک دم سے کمرے میں آ کر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ دنین نے ایک نظر سامنے ڈریسنگ کے آئینے میں دیکھا۔ اوپر چلو اپنے کمرے میں۔ نیچے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج ولیمے کا دن تھا۔ رات کو تقریب کے بعد وہ اوپر جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہمان سب چلے گئے تھے؟ نہیں۔ مختصر جواب دے کر وہ اب بے نیازی سے زیور اتار رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آج یہیں سو جاتے ہیں۔ بڑے مزے سے وہ اچھل کر بیڈ پر لیٹا۔ دنین نے تڑپ کر پیچھے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آنکھوں میں ناگواری بھری تھی۔ مطلب یہ کہ جہاں تم وہاں میں۔ بڑے مزے سے وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ دنین نے حیرانگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا۔ کل رات بھی صوفے پر لیٹنے کی وجہ سے ٹھیک سے نہ سو سکی تھی۔ آج اگر سوچا تھا اپنے کمرے میں آرام سے سوئے گی تو زری پلیز اپنے کمرے میں جاؤ، اس کے سر پر کھڑی کہہ رہی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دے کر لیٹ گیا تھا اور اس نے جھنجھوڑا بھی۔ سو جاؤ آرام سے۔ تکیے میں سے گھٹی سی آواز آئی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے کمرے میں تو کوئی صوفہ بھی نہ تھا۔ کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ ایک تو ویسے سارا دن بیٹھ کر تھک چکی تھی، بیزاری سے اسے گھورتی رہی۔ وہ تو شاید سو بھی چکا تھا۔ دھیرے سے جا کر دوسری طرف لیٹ گئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنی خیالوں سے باہر آئی۔ دنین ماضی کو یاد کر رہی تھی جب اچانک جھٹکے سے گاڑی رکی تھی۔ زرداد نے وہ آج اس کے ساتھ کراچی جا رہی تھی۔ نہ جانے کے لیے کتنا رو پڑی تھی، لیکن کوئی ایک تو ہوتا جو اس کا ساتھ دیتا۔ تایا ابا وہ اب اس سے آس لگا کر بیٹھے تھے کہ وہ ان کی خبیث سپوت کو سدھارے گی۔ سکندر کا تو وہ ویسے ہی لاڈلا تھا جس کو ایک کھولنے کی طرح انہوں نے اپنی بیٹی تھما دی تھی، اور وہ خود تو واقعی اس کو کھلونا ہی سمجھتا تھا۔ اس سے ضد لگا کر اسے اپنایا تھا، لیکن دنین کو یہی لگتا تھا کہ ایک دن وہ پچھتائے گا اور بالکل اسی طرح سے اسے بھی چھوڑ دے گا جیسے نسا کو چھوڑ دیا۔ اسی انڈسٹری سے جڑے لوگوں کی اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے۔
جس دن ضد کا خمار اترا اس کے لیے وہ کچھ نہیں ہوگی۔ کچھ کھانا ہے؟ بڑی محبت سے پوچھا اور لوگوں سے بچنے کے لیے سن گلاسز لگائے اور کیپ کو لے کر آنکھوں کے آگے آ گیا۔ زہر ہے تو وہ لا دو۔ چہرے سپاٹ چہرے سے اس نے کہا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے مشکل سے کھل رہی تھیں۔ اس کی کیا ضرورت، وہ تو ویسے بھی بھرا پڑا ہے تم میں۔ بڑے ریلیکس انداز میں بدرقی شرارت سے اس نے کہا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا کان کھجایا۔ پھر تم بچ کر ہی رہو، ڈس نہ لوں تمہیں۔ ویسے سام جیسی خصلت کے مالک تو تم نہیں۔ دنین کا پارا چڑھ گیا تھا۔ جس دن بابا کو پتہ لگے گا تم نے کیا کیا ہے، دھوکے سے شادی کی ہے مجھ سے، ان کے آستین کے سانپ ہو تم، سوچو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ دانت پیس پیس کر کہہ رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں، ان کو بھی وہ ڈائری بڑھوا دیتے ہیں۔ پھر انگلی کو اپنے ہونٹوں پر کچھ سوچنے کے انداز میں رکھا تھا۔ کیا لکھا ہوا اس میں تم نے؟ ہاں یاد آیا۔ انگلی کو سر کے پاس ہوا میں اٹھا کر بچوں کی طرح، زری میں تو اس دن کا انتظار کرتی رہی ہوں کب میں صرف اور صرف تمہاری بن کے۔ وہ بڑے پریم سے اس کے لکھے ہوئے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان 7 ماہ میں وہ ڈائری کو اتنی بار پڑھ چکا تھا کہ سب حفظ ہو گیا تھا۔ دنین کی آنکھوں میں آنسو لہرا گئے تھے۔ میں نے آج تک تم جیسا انسان نہیں دیکھا۔ تم دنیا میں صرف مجھے تکلیف دینے آئے ہو، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ شرمندگی ہو رہی تھی آج اسے خود پر ہی کہ اس نے اس کی جھوٹی محبت پر یقین کر کے یہ سب لکھا تھا اس کے لیے۔ او نہیں دنین، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اچانک اپنے مذاق کی گہرائی کا احساس ہوا۔ جو بھی تھا، مطلب مجھے پتہ ہے، تم نے صرف مجھے اذیت میں رکھنے، تمہیں ٹھکرانے کی سزا کے طور پر شادی کی ہے۔ آنسو گال پر ٹپک پڑے تھے جنہیں وہ ہنبری طرح رگڑ رگڑ کے صاف کر رہی تھی۔ نہیں، میں سچ میں محبت کرتا ہوں دنین، ادھر دیکھو۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے دنین نے بری طرح جھٹک دیا۔